آج ہم بات کر رہے ہیں 18ویں صدی کے یورپ کی، خاص طور پر سزا کا نظام، ہے نا؟ مشیل فوکو کے متن کی روشنی میں دیکھیں گے کہ یہ جو عوامی تشدد تھا، اذیت تھی، اس سے تبدیلی کیسے آئی، کیوں آئی؟ جی بالکل، اور یہ دور سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ سزا اور طاقت کے جو تصورات ہیں نا ہمارے، ہم، ان کو سمجھنے کے لیے یہ بنیاد ہے۔ یہ تبدیلی صرف اوپر اوپر کی نہیں تھی، بلکہ وہ طاقت کے استعمال کی گہرائی تک گئی۔ تو یہ جو 18ویں صدی کا آخر تھا، اس میں عوامی سزاؤں کے خلاف، جیسے آپ نے کہا، اذیت، سرعام پھانسی، ان کے خلاف کافی احتجاج شروع ہوا۔ جی ہاں، ذرائع بتاتے ہیں کہ 1789 کی درخواستوں میں یہ تھا کہ بھائی سزائیں جرم کے مطابق ہوں، سزائے موت بس قتل پہ ہو، اور اذیت تو بالکل ختم ہو۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ یہ چیزیں ناقابل برداشت ہو گئیں؟ کیا صرف وہ ظلم والا پہلو تھا؟ دیکھیں ظلم تو تھا ہی، لیکن فوکو کہتے ہیں کہ اس میں حکمران کی طاقت کا ایک بے لگام قسم کا مظاہرہ بھی نظر آنے لگا تھا۔ اچھا۔ انتقام کی جھلک تھی، اور یہ بھی ڈر تھا کہ عوام میں کوئی اشتعال نہ پھیل جائے۔ ہم، اور اسی وقت یہ انسانیت کا جو تصور ہے وہ بہت اہم ہو گیا۔ یہ صرف کوئی رحم دلی والی بات نہیں تھی، نہیں، بلکہ یہ ایک کوشش تھی کہ سزا دینے کا جو اختیار ہے اس پر کوئی قانونی، کوئی اخلاقی حد لگائی جائے۔ مطلب یہ مانا گیا کہ مجرم جو ہے وہ بھی آخر ایک انسان ہے، جس کا احترام کم از کم ایک حد تک ضروری ہے، سزا کے دوران بھی۔ یہ بڑا دلچسپ نکتہ ہے کہ اسی دوران جرائم کی نوعیت بھی بدل رہی تھی۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ جسمانی تشدد والے جرائم وہ کم ہو رہے تھے، جی، کم ہو رہے تھے۔ اور حیرانی کی بات ہے کہ جائیداد کے خلاف جرائم، چوری، فراڈ، یہ سب بڑھ رہے تھے۔ ان دونوں میں کوئی تعلق تھا؟ مطلب سزا کا نظام بدل رہا ہے اور جرائم بھی؟ بالکل بالکل تعلق تھا۔ دیکھیے معاشیت بہتر ہو رہی تھی، آبادی بڑھ رہی تھی، تو جائیداد کی اہمیت بڑھ گئی، اچھا، زیادہ منصوبہ بندی سے ہونے لگے۔ پیشہ ورانہ قسم کے؟ ہاں، زیادہ پیشہ ورانہ۔ تو ظاہر ہے سزا کے نظام کو بھی ان نئی حقیقتوں کے مطابق ڈھلنا تھا۔ اور یہ جو پرانا نظام تھا عدالت کا، اس پر بھی کافی تنقید تھی۔ فوکو نے اسے طاقت کی بری معیشت کہا ہے۔ ہاں، اس سے کیا مطلب تھا ان کا؟ کیا صرف یہ کہ سزائیں بہت سخت تھیں؟ نہیں، صرف سختی نہیں۔ بری معیشت سے ان کا مطلب تھا کہ طاقت کا استعمال بہت بے ڈھنگا تھا، غیر مؤثر تھا، اچھا، بے قاعدہ تھا، اختیارات صاف تقسیم نہیں تھے، بادشاہ جو چاہتا کر لیتا تھا، اور عدالتی نظام میں اتنی خامیاں تھیں، اتنے تضادات تھے کہ انصاف ملنا بہت سست اور غیر یقینی تھا۔ تو اصلاحات کا مقصد صرف سزائیں کم کرنا نہیں تھا؟ نہیں، اصل مقصد تھا انہیں بہتر بنانا، زیادہ منظم، زیادہ مؤثر، زیادہ مستقل، ایسا نظام جو معاشرے کے ہر فرد تک پہنچ سکے۔ یہ سزا کی ایک نئی معیشت تھی، یوں سمجھیں ایک نئی ٹیکنالوجی۔ اچھا، ٹیکنالوجی یعنی ایک منظم طریقہ کار۔ جی بالکل، ایک سسٹم۔ تو یہ جو نیا زیادہ مؤثر نظام آ رہا تھا، کیا یہ سب کے لیے ایک جیسا تھا؟ فوکو ایک اور بات کرتے ہیں کہ پرانے نظام میں ہر طبقے کے لیے کوئی نہ کوئی غیر قانونی پن تھا جو برداشت کیا جاتا تھا۔ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ جیسے جیسے یہ نیا نظام آیا، خاص طور پر جو بورژوا طبقہ ابھر رہا تھا، ہاں، ان کے لیے جائیداد کے خلاف جو جرائم تھے، چوری، لوٹ مار، وہ بالکل ناقابل برداشت ہو گئے۔ ٹھیک۔ لیکن دوسری طرف وہ جرائم جو حقوق سے متعلق تھے، جیسے فراڈ ہے، ٹیکس چوری ہے، یا کاروباری بے ضابطگیاں، ان کو ذرا نرمی سے دیکھا جانے لگا، شاید اس لیے کہ وہ خود ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ تو سزا کی اصلاحات کا اس طبقاتی تقسیم سے گہرا تعلق تھا۔ بہت گہرا تعلق تھا۔ عوام میں جو غیر قانونی پن تھا، خاص طور پر جو جائیداد کو نشانہ بناتا تھا، اسے دبانے کی ضرورت بڑھ گئی، جبکہ اشرافیہ نے اپنے لیے قانونی پیچیدگیوں سے بچ نکلنے کے راستے وہ کھلے رکھے۔ اس نئی سوچ نے پھر سزا کے کچھ نئے اصول بھی دیے، جیسے وہ کم از کم مقدار کا اصول، کہ سزا اتنی ہو جو جرم کے فائدے سے بس تھوڑی سی زیادہ ہو۔ جی، تاکہ وہ روک تھام کا کام کرے، ریاست کا انتقام نہ لگے۔ صحیح۔ اور ایک یقینی پن کا اصول بھی تھا کہ قانون سب کو معلوم ہو اور سزا ملے گی، یہ بات یقینی ہو۔ بالکل، اور سب سے بڑی، سب سے بنیادی تبدیلی شاید یہ تھی کہ سزا کا جو ہدف تھا وہ جسم نہیں رہا۔ جسم نہیں رہا تو پھر کیا؟ نشانہ بنی روح یا ذہن کہہ لیں۔
مقصد جسم کو تکلیف دینا نہیں تھا، بلکہ مجرم کے خیالات، اس کی عادتیں، اس کے رویے کو بدلنا تھا، یا کم از کم سزا کا خوف اس کے ذہن میں اتنا بٹھا دینا تھا کہ وہ دوبارہ جرم نہ کرے۔ اچھا، اس سے مجرم کو دیکھنے کے دو راستے کھلے۔ ایک طرف تو اسے معاشرے کا دشمن سمجھا گیا، کوئی عجیب مخلوق، ایب نارمل، جسے الگ تھلگ کرنا ضروری ہے، اور دوسری طرف اسے ایک ایسے فرد کے طور پر بھی دیکھا گیا جس کی نفسیات کو، جس کے رویے کو سمجھا جا سکتا ہے اور شاید بدلا بھی جا سکتا ہے۔ وہ ایک کیس بن گیا۔ تو خلاصہ کریں تو 18ویں صدی میں یہ جو سزا کے نظام میں تبدیلی آئی، یہ صرف انسانی ہمدردی کی بات نہیں تھی، نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ طاقت کے استعمال کے طریقے بدل رہے تھے، سماج کو کنٹرول کرنے کی نئی حکمت عملیاں تھیں، معاشی تبدیلیاں تھیں، جرائم کی شکلیں بدل رہی تھیں۔ ان سب کا ملا جلا بڑا پیچیدہ نتیجہ تھا۔ بالکل۔ اور ایک آخری سوال شاید ہم سوچنے کے لیے چھوڑ سکتے ہیں جی، کہ کیا اس نئے نظام میں جسم واقعی سزا کے عمل سے بالکل ہی غائب ہو گیا، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ طاقت نے جسم پر کنٹرول کے نئے، زیادہ لطیف، زیادہ گہرے طریقے نکال لیے ہیں؟ جیسے نگرانی کے ذریعے، درجہ بندی کے ذریعے، علم کے ذریعے کنٹرول۔ تو یہ سوال آج بھی اہم ہے کہ سزا کی یہ معیشت اور ٹیکنالوجی ہمارے اپنے دور میں کیسے کام کر رہی ہے۔ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے۔